السلام علیکم بچوں، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ شداد کی جنت کے بارے میں مختلف قسم کے مفسرین کی مختلف آراء ہیں، اور بعض مفسرین نے شداد کی جنت کے بارے میں لکھا ہے کہ شداد کا تعلق قوم ارم سے تھا۔ قوم ارم جو تھے وہ قوم عاد سے تھے، اور وہ ارم نام کی بستی کے رہنے والے تھے۔ یہ عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح کی اولاد سے تھے، اور ان کے دادا کی طرف منسوب کر کے ان کو عاد ارم بھی کہا جاتا ہے۔ اپنے شہر کا نام بھی انہوں نے اپنے دادا کے نام پر رکھا تھا۔ ان کا وطن عدن سے متصل تھا۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے، لیکن قوم عاد کی بدعمالیوں کے سبب جب انہیں تباہ کر دیا گیا تو حضرت ہود علیہ السلام حضر موت کی طرف تشریف لے گئے، اور ان کی رہائش احقاف کے علاقے میں تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی وفات وہیں پر ہوئی۔ احقاف میں بسنے والے اس قوم نے بہت ترقی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں سے ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو بہت سے آدمی مل کر بھی ہلا نہ سکتے تھے، ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ یہ لوگ طاقت و قوت کے بل بوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ اس قوم کے 2 بادشاہ خاص طور پر ان میں سے بہت جاہ و جلال والے تھے۔ دونوں بھائی تھے، ایک کا نام شدید تھا جو بڑا تھا، اور دوسرا چھوٹا بھائی جس کا نام شداد تھا جو اس کے بعد تخت نشین ہوا۔ یہ دونوں وسیع علاقے پر قابض ہو گئے، اور بے شمار لشکر اور خزانے انہوں نے جمع کر لیے۔ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق و کمال کو عروج تک پہنچایا۔ دنیا کے کئی بادشاہ اس کے باج گزار تھے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرأت و طاقت نہیں تھی کہ وہ شداد کا مقابلہ کر سکے۔ اس کا غلبہ اور تسلط اس کو مغرور بناتا گیا، اور اس نے یہاں تک کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ اس وقت کے علماء و صالحین نے جو سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے اسے بہت سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، تو وہ کہنے لگا جو حکومت اور دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ اس نے کہا مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت کہ میں کسی کی عبادت کروں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اسے سمجھانے کی پوری کوشش کی، لیکن بے سود رہا، اور چنانچہ اس نے افسروں میں سے 100 معتبر افراد کو بلایا اور ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا، اور اس نے ایک جنت بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے سب حکمرانوں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں، اور کوہ عدن کے متصل ایک مربع شہر جنت جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دے دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ پانی کے قریب جا پہنچی۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے اس نے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنوا دیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا، اور ہر ستون جواہرات سے جڑا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی، اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئیں۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئیں۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے تھے کہ جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے، اور پھل موتی، یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان پر اس نے ٹانک دیے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک و زعفران اور عنبر و گلاب سے خوشبودار کیا گیا۔ یاقوت و جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کے اینٹوں پر بنوائے گئے، جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرہ دیتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد جاری کر دیا گیا۔ بازاروں اور دکانوں کو بہترین پردوں سے آراستہ کر دیا گیا، اور ہر پیشہ ہونے والے کو حکم دیا کہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں، اور یہ کہ اس شہر کے تمام باسیوں کے لیے ہر وقت ہر قسم کے پھل میوے پہنچایا کریں۔ 12 سال کی مدت میں یہ شہر جب اس کی سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا تو تمام امراء اور ارکان دولت کو حکم دیا کہ سب اسی میں آباد ہو جائیں۔ پھر شداد خود اپنے الاؤ لشکر کے ہمراہ انتہائی غرور اور تکبر کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔
امیر معاویہ یہ ماجرا سننے کے بعد نہایت حیران ہوئے۔ پھر اہل علم حضرات سے اس بارے میں معلومات حاصل کی گئیں کہ کیا واقعی دنیا میں ایسا شہر بھی کبھی بسایا گیا تھا جس کی اینٹیں سونے چاندی کی ہوں، تو علماء نے بتایا کہ ہاں، قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ اس آیت میں ارمز ذات العماد ہے، یہی شہر ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیا ہے۔ علماء نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا کہ میری امت میں سے ایک آدمی اس میں جائے گا اور وہ چھوٹے قد کا سرخ رنگ کا ہوگا اور اس کے ابرو اور گردن پر دو تل ہوں گے۔ وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں داخل ہو جائے گا اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا۔ جب امیر معاویہ نے یہ ساری نشانیاں حضرت عبداللہ بن قلابہ میں دیکھی تو فرمایا واللہ یہ وہی شخص ہے۔ آپ نے دیکھا بچوں کہ شداد نے کس طرح غرور کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا کیسا انجام دیا کہ جنت جو اس نے بنائی تھی اتنے تکبر اور غرور سے اس میں داخل ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی بھی مہلت نہ دی کہ وہ اس کو دیکھ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے ناز کو اجازت دیجیے اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔